پشاور کے CTD تھانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکہ، ایک اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ اسلحہ خانے میں رکھے پرانا دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے ہوا۔ دھماکے سے عمارت کے ایک حصے کو نقصان پہنچا، آگ دیگر گولہ بارود تک بھی پھیل گئی۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی، سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے IG سے رپورٹ مانگ لی، سیکیورٹی اور سیفٹی پروٹوکول پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت۔ پشاور پولیس لائن تھانے میں دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گورنر پختونخوا اور IG نے شرکت کی اور شہید اہلکار کے جسد خاکی پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گورنر پختونخوا کا شہید پولیس اہلکار کو خراج عقیدت، اہل خانہ کے لیے صبر جمیل اور بلندی درجات کی دعا۔ ہنگو کے علاقے دوآبہ میں پولیس قافلے پر دھماکہ، SHO عمران الدین سمیت 2 اہلکار زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس قافلے کو IED سے نشانہ بنایا گیا۔ SP انویسٹیگیشن سمر، DSP ٹل مجاہد اور SHO عمران قافلے میں موجود تھے۔ زخمیوں کو THQ دوآبہ منتقل کر دیا گیا۔ تمام اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مکمل ہم آہنگ ہے، سرحد پار دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کے گمراہ کن بیانات پر رد عمل، کہا افغان طالبان بھارتی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ طالبان حکومت اندرونی دھڑے بندی اور عدم استحکام کا شکار ہے۔ افغان طالبان بھارتی پراکسیز کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ جھوٹے بیانات سے حقائق نہیں بدلیں گے، اعتماد کی بنیاد صرف عملی اقدامات سے قائم ہو سکتی ہے۔ استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا موقف، کہا پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں۔ افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر کی ملاقات، عوامی فلاح کے منصوبوں، امن و امان کی صورتحال پر بات چیت۔ ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی نے پنجاب بھر میں 20,000 کلومیٹر طویل سڑکوں کی بحالی پر وزیر اعلیٰ کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس نون لیگ کا اصل ایجنڈا ہے۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی، شہروں اور دیہات کا امن بحال ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ PPP پنجاب کے امور پر بھی گفتگو۔ گورنر پنجاب کی جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد، ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہوگا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی سے PTI سندھ کے کارکنان کی ملاقات، وفد کی سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ نے کہا بانی PTI کی رہائی ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر پارٹی امور اور کارکنان کی ترقی کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کی نوکریوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ شہر میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی سندھ حکومت پر شدید تنقید، کہا جماعت اسلامی کے منتخب اراکین محدود وسائل کے باوجود ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ سرکولر ریلوے اور اورنج لائن منصوبے اب تک مکمل نہیں ہوئے۔ ای چلان شہریوں کے لیے بوجھ، قبضے اور لوٹ مار جاری ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سڑکیں ٹھیک نہیں اور مہنگے ای چلان کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوٹ مار اور قبضے کے نظام سے کراچی شہر کو آزادی دلائیں گے۔ جماعت اسلامی کی منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا۔ یہ لوگ پرانی کیسٹ کی طرح ہر بار وہی بات دہراتے رہیں گے۔ ترجمان سندھ حکومت کا جماعت اسلامی کی امیر نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل، بولی
حافظ صاحب کو میئر کراچی سے چڑ ہو گئی ہے، انہیں دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری لاحق ہو چکی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی کی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ آزاد، باخبر اور ذمہ دار صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے۔ صحافی عوام تک حقائق پہنچانے اور سچائی کے علمبردار ہیں۔ صحافیوں پر تشدد اور دھمکی آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی دن برائے خاتمہ جرائم کے موقع پر پیغام۔ کہا حکومت پاکستان صحافیوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جرائم کے مؤثر تفتیش اور مرتکبین کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صحافیوں کے خلاف جرائم میں استثناء کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا آزاد صحافت جمہوریت کی بنیاد ہے، آزاد میڈیا کے لیے محفوظ ماحول بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ صحافیوں پر حملے سماج کی ضمیر پر وار ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت آزادی اظہار کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ پہلا صوبہ ہے جہاں صحافیوں کے تحفظ کا قانون نافذ ہے۔ حق اور سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں پر ظلم بند ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا پیغام۔ بولی صحافی معاشرتی انصاف کے محافظ اور عوام کی آواز ہیں۔ آزادی صحافت جمہوریت کی اساس ہے۔ صحافیوں کے قتل و تشدد کے واقعات سے نمٹنے اور حق کی راہ پر چلنے والے صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پنجاب میں صحافت محفوظ ہے۔ سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی دل کی تکلیف کی وجہ سے اسپتال میں داخل۔ طبی معائنے کے بعد شاہد خاقان کو 2 اسٹنٹ ڈالے گئے۔ اسپتال ذرائع کا بتانا ہے حالت اب مستحکم و تسلی بخش ہے۔ ڈاکٹر کی جانب سے مکمل آرام کی ہدایت کی گئی ہے۔ اہل خانہ کا موقف